السلام علیکم۔ میری جو آج کی جو ویڈیو ہے یہ اس لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح یوزلی ہمارے کلچر میں جو سیلف میڈیکیشن کا کانسیپٹ ہے جس طرح عام ہوتا جا رہا ہے، اس سے ہم بہت سے نقصان لیتے ہیں۔ وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک ایریے کے اندر میں آپ سے انتہائی ریکویسٹ کروں گا کہ پیراسیٹامول کے معاملے میں یوزلی ہم یہ جانتے ہیں کہ یار پیراسیٹامول کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ لٹریچر بھی یہ کہتا ہے، ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ پیراسیٹامول از دا سیفسٹ ڈرگ۔ سیفسٹ کا مطلب ہے باقی تمام ڈرگ سے کمپیریٹیولی یہ بہت سیف ہے، اور اسی لیے یہ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن میں بھی آتی ہے، اوور دا کاؤنٹر ڈرگز میں بھی آتی ہے۔ یعنی اوور دا کاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود جا کے ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر بھی آپ کو پیراسیٹامول مل جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو پیراسیٹامول کا جو ایک ایکسیسو یوز ہے بچوں کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے جب ہوتے ہیں نا، جب ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں بچے انفینٹ سے، یعنی کہ نیو بورن سے 2-3 سال تک جب بچہ جاتا ہے نا، تو بچے کو انفیکشنز بہت ہوتی ہیں، وہ وائرل انفیکشن ہوں، وہ بیکٹیریل انفیکشنز ہوں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہر جگہ پہ اس نے آنا جانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہائیجین کو مینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بچے کو بار بار انفیکشنز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں، جیسے بچے کو بخار ہوا پیراسیٹامول دے دیا، جیسے بچے کو بخار ہوا، اس کا مطلب پیراسیٹامول کا یوز انتہائی بہت زیادہ ہو گیا ہے، یعنی کہ ود آؤٹ کنسلٹنگ دا ڈاکٹرز بچوں کو آپ پیراسیٹامول دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ریسنٹ سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ زیادہ جو پیراسیٹامول کا استعمال ہے یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی اس کا لنک جو ہے وہ پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ ایکسیسو یوز اینڈ انڈیو یوز آف پیراسیٹامول ان چلڈرن، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے، دیکھیں بچوں کا جو برین ہوتا ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ڈیولپمنٹل سٹیجز بہت سی آتی ہیں، ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، اور بچے کا برین بہت سینسٹیو ہوتا ہے۔ ایز اے نیورو سائنٹسٹ میں یہاں پہ ایمفیسائز کروں گا کہ بچے کا جو برین ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہے، اس لیے ایون بہت سی چیزیں اس سے دور رکھی جاتی ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ 2.5 سال یا 2 سال تک بچے کو زیادہ جو ہے وہ دودھ کے اوپر لمٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی ماں کے دودھ کے اوپر۔ ایون بچے کا برین اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ آپ بچے کو پہلے 5-6 ماہ تک پانی بھی نہیں آپ دے سکتے، تو پانی بھی لیتھل ہو سکتا ہے، اتنا سینسٹیو ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بچوں میں پیراسیٹامول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس سے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں۔ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر میں جو امپورٹنٹ ڈس آرڈرز رپورٹ ہوئے ہیں یا جن کے اوپر پریڈکشنز کی ہیں سائنٹسٹ نے، وہ آٹزم ہے، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، اور ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ تو اس طرح کے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز جو ہیں، اور اسٹڈیز یہ بھی پریڈکٹ کر رہی ہیں کہ جو زیادہ استعمال ہے پیراسیٹامول کا بچوں میں، دیٹ کین لیڈ ٹو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر انکلوڈنگ آٹزم ایز ویل ایز ADHD۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ اگر مدرز ہیں، پریگننٹ وومن جو ہیں، اگر وہ پیراسیٹامول کا انڈیو یا ایکسیسو استعمال کرتی ہیں ڈیورنگ دا لیٹ ٹرائمیسٹر، یعنی کہ لیٹ ٹرائمیسٹر آف دا پریگننسی، اس سے بھی کچھ چانسز ہیں کہ بچے میں دیر میں بی مور چانسز آف ڈیولپمنٹ آف آٹزم اینڈ ADHD۔ سو میری پیرنٹس سے گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی آپ، اگر آپ کے بچے کو ضرورت ہے تو پیراسیٹامول انڈیو استعمال نہ کریں، اور ڈاکٹر کی جو فیملی فزیشین ہیں یا پیڈس کے اسپیشلسٹ ہیں ان کی کنسلٹیشن ضرور شامل کریں، اور اس ڈاکٹر کو بتائیں بھی صحیح کہ ریسنٹ ہم کتنی دفعہ بچے کو پیراسیٹامول دے چکے ہیں۔ سو مے بی ہی وڈ بی ایبل ٹو سجیسٹ ویری اپروپریٹ ان دس سینیریو۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم پیراسیٹامول کا استعمال بھی لمٹ کریں اور اس کو ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے ساتھ اس کو یوز کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔